ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ اب باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس بچی کا نام برہ رکھا۔ بچی چند آفتاب چند مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگیں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا چلا جا رہا ہے، جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا دیا۔ حارث بن ابی ذرار اور مصافہ اسلام کے سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی ذرار نے مدینے پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین، مہاجرین کا جھنڈا، حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اس غزوے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی ذرار کو بھی اطلاع مل گئی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی ذرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن بقیہ اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بند نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافہ بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابیہ حضرت ہشام بن صباحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوے میں جو تاریخ میں غزوہ بنی مستلق یا مرثیہ مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی، اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھیں۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں، کیونکہ ان کو غلام اور لونڈی بن کر رہنا پسند نہ تھا، اس لیے یہ کہنے لگیں کہ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگیں، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے، مجھے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ذرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتا چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر پہنچا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی
بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ اب باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ذرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ذرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ نیک عورت نیکوکار تھا، چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اس نام کی عورت سے اس کا نام دریافت کیا جائے تو وہ بتائے گی کہ میں برہ ہوں، اس سے اپنی تعریف ہوتی ہے، اس لیے یہ نام ناپسند فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ یعنی چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نامناسب ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک اور لڑکی کا نام برہ تھا، اس کا نام بدل کر آپ نے زینب رکھ دیا۔ ایک لڑکی کا نام آسیہ گناہگار تھا، اس کا نام بدل کر آپ نے جمیلہ رکھا۔ ایک شخص کا نام حزن سخت غمگین تھا، آپ نے اس کا نام بدل کر سہل تجویز کیا اور قاعدہ کلیہ کے طور پر فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ جس وقت نکاح کی خبر سارے مدینہ منورہ میں گونج گئی، اس وقت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم و خاندان کے سینکڑوں قیدی صحابہ کرام کے گھروں میں موجود تھے، جو غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے تھے، آزاد کر دیے گئے کہ اب تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو بھی نہ کی تھی، مسلمانوں نے خود ہی میری قوم اور خاندان والوں کو آزاد کر دیا، جس کی خبر میری ایک چچا کی لڑکی نے مجھے دی۔ خبر سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے متعلق فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لینے سے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی بات ثابت ہو۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو المستلق سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے میرے قبیلے پہنچے تھے تو اس سے 3 روز پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینے سے چاند چل کر میری گود میں آ کر گرا۔ میں نے کسی کو اپنا خواب ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، حتیٰ کہ آپ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور جب ہم قید کر لیے گئے تو مجھے اپنے خواب کے پورے ہونے کی امید بن گئی، جو الحمدللہ پوری ہوئی، اور مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرات تعمیر کرایا گیا۔ باقول ابن اسد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا، جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شیریں، موزوں اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔
بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، بردبار و حلیم، جود و سخا، عجز و انکساری، اثار و اخلاق اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھا پایا تو فرمایا، جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور ہمتن گوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ ورضا نفسہ، سبحان اللہ نیت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہے لیکن وزن میں زیادہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی بلیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا اہتمام فرماتی تھیں، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آنے والے کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی، کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا معجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہے، نیز روزے جمعہ روزے عید ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا، اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکھت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے اور اس کے بعد وہ بے وگی و جدائی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے، اے باری تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب، رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق و جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتی، قدموں میں بیٹھ جاتی، بے اختیار آنکھوں میں آنسوؤں کے تارے چھلملانے لگتے، دل میں باتیں کرنے لگتی۔ یوں احساس ہوتا جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے باتیں سن رہے ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بدل نخواستہ اٹھنا پڑتا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتی۔ حالات کچھ بھی تھے لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود تھیں، ان کی بدرجہ اولاد عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی اور ہر خلیفہ کی یہی کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की खिदमत बाइस से इफ्तिखार और सआदत समझते थे। उन्होंने हज़रत सैयदना जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सालाना वजीफा 12,000 मुकर्रर कर रखा था। इसके अलावा भी तहाइफ अरसाल करते रहते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जुदा हुए 35 साल हो गए। उस वक्त इनकी उम्र 71 साल थी। ये रबीउल अव्वल 56 हिजरी का वाक़या है। सोच रही थी कि इस महीने में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुई थी। यहाँ पहुंचकर इनकी सोचें गहरी हो गईं। मोहब्बत और इत्तबा की ये भी तो सूरत है कि इस महीने बुलावा आ जाए, और फिर बुलावा आ गया। तवील जुदाई के बाद अब असल का वक्त आ गया था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले से ही तैयार थी और फिर रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। इन दिनों हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मदीना मुनव्वरा में मरवान बिन अल-हकम हाकिम था। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन की गयीं। कुतुब मुतबर्रा में इनसे 7 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से 2 बुखारी शरीफ में, 2 मुस्लिम शरीफ में और 3 दीगर कुतुब में हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई बहन भी मुसलमान हो गए थे। उनके भाई हज़रत उमरू बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है। कहते हैं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त ना दिनार छोड़ा, ना दरहम, ना गुलाम, ना लोंडी और ना कोई चीज, सिर्फ एक सफेद खच्चर था या हथियार थे या कुछ जमीन थी जिसे आपने सदका फरमा दिया। हज़रत उमरू बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन से भी दर्ज झैल हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया बज़ाहिर बड़ी शादाब और शीरी मालूम होती है। अल्लाह हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, और हमें इन नेक और मुकद्दस नफूसे कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।